اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے اپنے عزیزوں پر کوئی چیز وقف کی یا ان کے لیے وصیت کی تو کیا حکم ہے، اور عزیزوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے ڈال۔ انہوں نے حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا جو ابو طلحہ کے چچا کی اولاد تھی۔ اور محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا، مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے سمامہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے ثابت کی طرف روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ اپنے قرابت دار محتاجوں کو دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا تو ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور ابی بن کعب کو دے دیا۔ وہ مجھ سے زیادہ ابو طلحہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حسان اور ابی کعب بھی قرابت ابو طلحہ سے یوں تھی۔ ابو طلحہ کا نام زید ہے، وہ سہیل کے بیٹے، وہ اسود کے، وہ حرام کے، وہ عمر بن زید کے، عمر بن مالک بن نجار کے، اور حسان بن ثابت کے، وہ منذر کے، وہ حرام کے، دونوں حرام میں جا کر مل جاتے ہیں، جو پر دادا ہے، جو حرام بن عمر بن زید۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے کہا، عزیزوں کے لیے وصیت کرے تو جتنے مسلمان باپ دادا گزرے ہیں وہ سب داخل ہوں گے۔ کیا عزیزوں میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناطے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ بیٹا، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آنے کا۔ ابو الجمان کے ساتھ حدیث کو عبداللہ بن وہاب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے۔ جو خاص آپ کی قوم کے لوگ تھے، عبد مناف اپنے چوتھے دادا کی اولاد تھی، پھر خاص اپنے چچا اور پھوپھی یعنی دادا کی اولاد کو، پھر خاص اپنی اولاد کو۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا، قرابت والوں میں عورت داخل ہے، کیونکہ حضرت صفیہ اپنی پھوپھی کو بھی آپ نے مخاطب کیا اور بچے بھی اس لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری، کم سن بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مخاطب فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔